ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھ دیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ابا الزہراء البتول وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین یا غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمہ مدد۔ مقتدر اور معزز میرے سامعین و مشاہدین، نقیب محفل، میرا خیال یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ نعت خوانان شیریں لسان سب جا چکے ہوں، ایسے ہی چلیں نعت خوانان شیریں لسان۔ میں کوئی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو مجھے آگے چلنے دیں۔ اور بانیان محفل رانا محمد ادریس صاحب، محمد شفیق صاحب، محمد عبید صاحب، مہمان خصوصی عزت مآب گرامی قدر جناب میر محمد ارشد صاحب، آج رانا محمد ادریس صاحب نے بڑے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سرکار نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی اس محفل کا انعقاد اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری کے بعد شفا عطا کی ہے، اور واقعی ذکر مصطفیٰ جو ہے یہ شفا ہے۔ ایک نہیں کئی ایک واقعات ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، انہیں عافیت عطا کرے، ان کو درازی عمر عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان کی اولاد پر تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ وقت کی تنابیں کھچی ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہ ہے کہ میں آپ کو کسی اور زیادہ امتحان میں ڈالوں۔ غالباً 12:30 بجے ہیں۔ نہایت ہی مختصر سے پیرائے میں 2-4 باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، بس آپ نے بڑی توجہ اور انہمات کے ساتھ میرے ساتھ مرتبط رہنا ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے ورفعنا، یہ تھوڑا یہ حال رہا کہ سلام پڑھ لیجیے۔ ورفعنا، مجھے بتاؤ وہ لوگ جو کسی دنیا دار کے لکھے ہوئے کلام پہ سر دل رہے تھے، کیا قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے ان کی زبان بوجھل ہوتی ہے؟ ورفعنا، ابھی بھی آواز نہیں آئی۔ یہ وہ آیت ہے جو مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے۔ واٹس ایپ پر، ٹی وی سکرین پر، فیس بک پر، کیلنڈروں پر یہ آیت شیئر کی جاتی ہے۔ آیت بھی اور اس کا ترجمہ بھی مسلمان کے ہر بچے کو آتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، میری قوم کو قرآن پڑھنے کی اگر عادت پڑ جائے نا، میں کہتا ہوں یہ پاکستان کیا عالم اسلام کے احوال اب بھی سدھر سکتے ہیں۔ یہ قرآن صحیفہ انقلاب ہے، قرآن صحیفہ انقلاب ہے۔ قرآن کا ایک انقلاب پیش کروں میں۔ جب تک قرآن اترا نہ تھا میرے نبی تو تھے، کہلاتے محمد ابن عبداللہ تھے۔ جملہ دینے لگا ہوں، جب تک قرآن اترا نہ تھا میرے نبی تو تھے، کہلاتے محمد ابن عبداللہ تھے۔ قرآن اترا ہے، رسول اللہ کہلائے ہیں۔
قرآن اترا ہے تو کیا کہلائے ہیں؟ رسول اللہ کہلائے ہیں۔ آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ مجھے بتاؤ ہمارے کتنے غم ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں، کتنی ٹینشنیں ہیں۔ توجہ، ایک سوال ہر امتحان کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ ایک سوال ہر امتحان کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ ایک استاذ ہر علم کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ ایک نوٹ ہر سودے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ ایک تجربہ ہر موقع کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ اے انسان، قرآن کتاب ایک ہے جو تیری ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ مگر افسوس کہ ہم قرآن چھوڑ چکے ہیں۔ اقبال نے بڑا ہم سے گلہ کیا۔ اقبال کہتا ہے کہ تمہارے حالات ہیں ابھی اس سے بھی زیادہ خراب ہونے ہیں اگر تم نے ہاتھ میں قرآن نہ اٹھایا ہے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اقبال کہتا تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اقبال نے بڑا ہم سے گلہ کیا۔ اقبال کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ فکر دینی چاہتا ہوں، ورفعنا لک ذکرک کی طرف آؤں گا۔ میں اپنی قوم کو سمجھا لوں کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں، گھر جا کے دیکھیے، قرآن کے خلاف پہ پٹی بڑی ہوگی۔ آج ہر گھر سے آواز آتی ہے اگر آپ شفا چاہتے ہیں نسخہ بتاؤں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ اللہ نے کہا یہ قرآن شفا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ قرآن سے پڑھ کر نہ خدا کا ذکر ہے نہ میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اقبال کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ کنز العمال کی حدیث پاک ہے۔ عمر فاروق اعظم کے پاس، جانتے عمر فاروق اعظم کون ہے؟ دوسرے خلیفہ راشد۔ ان کے پاس ایک بندہ آتا اور آ کے سوال کرتا، آپ اسے عطا کرتے، وہ چلا جاتا، پھر آتا، آپ پھر اسے عطا کرتے، پھر چلا جاتا، پھر آتا، عمر فاروق اعظم پھر عطا کرتے، پھر چلا جاتا۔ ایک دن آیا سائل سوال لے کے امیر المومنین عمر بن خطاب کی بارگاہ میں۔ عمر فاروق اعظم نے کہا اذهب فتعلم کتاب اللہ، میں جا قرآن سیکھ۔ تو جو اگر آج کوئی بندہ آپ سے سوال لے کے آئے، آپ کہیں قرآن سیکھ، وہ ڈر پڑے۔ اس نے کہا میرا سوال کیا ہے، آپ مجھے جواب کیا دے رہے ہیں؟ بار بار آتا، ایک سوال کرتا مجھے عطا کرو۔ عمر فاروق اعظم تھوڑا عطا کرنے والے نہیں تھے، کیوں؟ وہ میرے مصطفیٰ کریم کے مدرسے کے فارغ التحصیل طالب علم تھے۔ تربیت میرے مصطفیٰ نے کی تھی۔ جس کی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی ہو وہ تھوڑا دینے والا نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ دینے والا ہوتا ہے۔ عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں توجہ کے ساتھ دل کی کھڑکیاں کھول کے بیٹھنا ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ عمر فاروق اعظم کے پاس وہ نوجوان آتا ہے، بار بار آتا ہے، سوال کرتا ہے، آپ بہت عطا کرتے ہیں۔ ایک دن آیا، کہتا کچھ دیجئے۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اذهب فتعلم کتاب اللہ، جا قرآن سیکھ۔ نہیں سبحان اللہ نہیں کہہ رہا، جا وہ چلا گیا۔ مدت ہوئی واپس نہ پلٹا۔ جواب سننے والا ہے، مدت ہوئی واپس نہ آیا۔ ایک دن آ گیا، آپ نے کہا بھی ناراض ہو گیا؟ جملہ سننے والا ہے، میں ناراض ہو گیا، آتا کیوں نہیں؟ کہتا حضور آپ نے کہا نہیں تھا جا قرآن سیکھ؟ فرمایا پھر ملا کیا؟ توجہ، کہتا وجدت فی کتاب اللہ ما اغنانی عن باب عمر۔ آدھا سننے والے اٹھے لگے ہو، انہوں نے قرآن گوارا نہیں ہے۔ اس تو بھی قیمتی کو چیز دے گی۔ خدا دا خوف کرو یار، خدا دا خوف کرو۔ ایتھے میں ہون دف بھی آدھوانا، میں شیر بھی آندھے۔
میں نے طرز بھی آتی ہے، مگر اس وقت قوم کو شعروں کی ضرورت نہیں، قرآن کی ضرورت ہے۔ جو پاکستان کے حالات ہیں نا، اس حالات کے پیش نظر میں نے یہ حدیث سنانے لگا ہوں۔ آج ہر گھر میں پریشانی ہے، گھر کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، اس کا علاج کیا ہے، اس کا مداوع کیا ہے؟ قوم نے جانا کدھر تھا، جا کدھر رہی ہے؟ توجہ کے ساتھ وہ شخص کہتا ہے، فرمایا آتا نہیں، کہتا حضور آپ نے کہا نہیں تھا کیا قرآن سیکھ؟ اس شخص کے الفاظ ہیں حدیث پاک کنز العمال میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ وہ شخص آنے والا کہتا ہے وجدت فی کتاب اللہ ما اغنانی عن باب عمارہ، حضور مجھے اللہ کی کتاب قرآن میں وہ کچھ مل گیا جس نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا۔ مجھے قرآن میں وہ کچھ مل گیا جس نے مجھے عمر کے خلیفہ امیر المومنین کے دروازے سے بے نیاز کر دیا۔ مجھے بتاؤ اگر اس شخص کو قرآن عمر کے دروازے سے بے نیاز کر سکتا ہے تو کیا آج قرآن ہمیں IMF سے بے نیاز نہیں کر سکتا؟ کیا قرآن ہمیں امریکہ سے بے نیاز نہیں کر سکتا؟ کیا قرآن جو ہے ہمیں فرانس کی مدد سے بے نیاز نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ کب؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے، اس پہ اس کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ آج قرآن پڑھنے کی بات ہر کوئی کرتا ہے، سمجھنے کی بات ہم نے سمجھا ہے یہ مولویوں کا کام ہے۔ قرآن سمجھنا ہم نے سمجھا یہ علماء کا کام ہے۔ قرآن کا ہم پر 3 طرح کا حق ہے۔ آج ہر بندہ اپنے حقوق کی جنگ لڑتا ہے۔ دیکھیے وکیل سڑکوں پہ ہے، حقوق کی بات کرتے ہیں، اساتذہ سڑکوں پہ ہے، حقوق کی بات کرتے ہیں، ارے مزدور سڑکوں پہ ہے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ ہر شخص کہتا ہے مجھے میرا حق نہیں ملتا، میں حقوق کی جنگ لڑوں گا۔ کس لیے تم حقوق کی بات کرتے ہو؟ نہ ہم نے اللہ کے حقوق پورے کیے، نہ مصطفیٰ کے حقوق پورے کیے، نہ قرآن کے حقوق پورے کیے۔ قرآن کا ہم پر 3 طرح کا حق ہے۔ ایک ہے تلاوت قرآن کا حق، دوسرا ہے فہم قرآن کا حق، تیسرا ہے عمل بالقرآن کا حق۔ پہلا ہے قرآن کو پڑھنا، پھر قرآن کو سمجھنا، پھر قرآن پہ عمل کرنا۔ بڑے پائے کی بات، نوائے وقت اخبار کا کالم ہے، نوائے وقت اخبار کا کالم ہے، اس میں تھا کہ ہمارے کچھ سیاسی لوگ، سربراہ لوگ چائنا گئے۔ اس وقت چائنا کا انقلابی موزے تنگ زندہ تھا، جیسے ہمارے ہیں قائد اعظم علامہ اقبال، تو ان کا انقلابی کا نام کیا؟ موزے تنگ، وہ زندہ تھا اس وقت۔ ہمارے سربراہ لوگ اس موزے تنگ سے پوچھنے لگے جو چائنا میں انقلاب لے کے آیا، آج آپ امریکہ میں بھی جائیں گے تو چیز چائنا کی بنی ہوئی ملے گی، لندن میں بھی جائیں گے جو چیز چائنا کی ملے گی، بس اس کی کوالٹیز مختلف ہیں۔ موزے تنگ سے ہمارے سیاستدان سربراہ لوگ کہنے لگے، معصوم سا منہ بنا کے کہتے ہیں بتائیں آپ چائنا میں انقلاب کیسے لے کے آئے؟ موزے تنگ کہنے لگا مجھے بڑا افسوس ہوا، تم مجھ سے پوچھتے ہو میں چائنا میں انقلاب کیسے لے کے آیا؟ یہ کہنے لگے ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا۔ تو موزے تنگ نے ان کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، کہتا میں نے تمہارا قرآن پڑھا ہے، چائنا میں انقلاب لے کے آیا ہوں۔ کہتا میں نے تمہارا قرآن پڑھا ہے اور میں چائنا میں انقلاب لے کے آیا ہوں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا میں جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ اقبال کہتا قرآن تیری طرف آیا تو ہے، قرآن اترا تو ہے، مگر قرآن تو نے اٹھایا نہیں ہے، قرآن تو نے پڑھا نہیں ہے، قرآن کو تو نے سمجھا نہیں ہے، قرآن پہ تو نے عمل نہیں کیا۔ اقبال ہم سے بڑا گرا کر کے گیا ہے، شعر سمجھنے والا ہے۔ اقبال کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہ سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ اقبال کہتا ہے تیرا دین قرآن نہیں ہے، تیرا دین سرمایہ ہے، تو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، تو پیسے کا پتر ہے۔ اقبال کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہ سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ میں جانتا ہوں مشرق کی اندھیری رات میں بے جد بیضا ہے پیران حرم کی آستی۔
اقبال نے قوم کو پکڑ کے جھنجھوڑا ہے. افسوس قرآن تو دور کی بات ہے، ہم نے اقبال کو بھی نہیں سمجھا. تو آج ہم جس نبی کا ذکر کر کے بیٹھے ہیں اس نبی نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے. کیا ہے؟ بولیے. کیا؟ قرآن. اس قرآن نے ہمیں کہا ورفعنا، اور ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا. ایک بات کر کے اجازت ہے میری، ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے. اچھا میں ابھی یہاں پہنچا نہیں تھا، میرے آنے سے پہلے میرا ذکر یہاں پہنچ گیا تھا. میں وہاں سے مڑا ہوں تو فلیکس پہ میرا نام لکھا ہوا تھا. وہ میرا نام کیا ہے؟ میرا ذکر ہے. بعض اوقات بندہ وہاں گیا نہیں ہوتا جہاں اس کا ذکر پہنچ جاتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں آج پہنچا ہوں، فلیکس نہ جانے کس دن کا لگا ہوا ہے. ایک ہے ذکر، وہ ہے صفت، یہ ہے میری ذات. ذات بعد میں پہنچی، ذکر پہلے پہنچ گیا. کئی جگہ کائنات میں ایسی ہوتی ہیں بندے کا ذکر پہنچ جاتا ہے اور بندہ وہاں ذات نہیں پہنچتی. ارے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے نبی کے ذکر کو بلند کیا ہے، نہ خدا محبوب میں نے تیرے ذکر کو بھی بلند کیا ہے، تیری ذات کو بھی بلند کیا. میرا دل کہتا تھا کہ قرآن پہ اور بول، پھر میں نے اس لیے موضوع بدل لیا ہے آپ بور نہ ہو جائیں. قوم کو کام کی بات سناؤ نا، کہتے خطیب نے بیزار ہی کر دیتا. اگر میں نماز کی بات کروں نا، نماز کی بات تسی بات جو کرنا یار وہ کھڑی کر لے کے پہلے بتاؤ، نماز سے بھی قیمتی کوئی چیز ہے؟ آج بیڑا غلط اس لیے ہو رہا ہے، بانیان بھی بیٹھے ہیں آپ بھی بیٹھے ہیں، کہ آج جو خطبہ ہیں اور نعت خوان جو ہیں وہ عوام کے ذوق کی بات کرتا ہے، ضرورت دین کی بات نہیں کرتا. جس چیز کی قوم کو ضرورت ہے کوئی بات نہیں کرتا. کس لیے بھی لوگ سنتے نہیں، کیا پیسے نہیں ملتے؟ اگر ہم اپنا مزاج نہیں بدلیں گے، یاد رکھیے قیامت کے دن ہم بھی پکڑے جائیں گے، آپ بھی پکڑے جائیں گے. بات کر رہا تھا کیا؟ توجہ. بعض اوقات ذکر وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں ذات نہیں. غالب کو دیکھیے، غالب جیل میں بھی گیا، دہلی کی گلیوں میں وہ رلتا رہا، کسی نے پوچھا ہی نہیں، مر گیا. اب اس پہ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، اس کا کلام ایم اے کی پی ایچ ڈیز کی زینت بنا ہوا ہے. پتہ چل گیا اس کا ذکر بہت بلند ہے مگر ذات بلند نہیں ہوئی. فرمایا محبوب ہم تیرے ذکر کو بھی بلند کریں گے، تیری ذات کو بھی بلند کریں گے. صرف میں ایک جھلکی ویو دینا ہے. میں نے معراج کی رات میرے مصطفیٰ کریم چلے. اچھا ایک اور بات، اللہ نے کائنات کو بنایا نا تو کائنات کی ایک حد رکھی، اس حد کا نام ہے سدرۃ المنتہا. اللہ کا قانون ہے جو سدرۃ المنتہا سے نیچے ہیں وہ سدرۃ المنتہا کو کراس کر کے اوپر نہیں جا سکتے، جو سدرہ سے اوپر ہے وہ سدرہ کو کراس کر کے نیچے نہیں آ سکتے. یہ اللہ کا قانون ہے. جبریل کہاں جا کے رک گیا تھا؟ اس سے اوپر جا سکا؟ جو سدرہ سے نیچے مخلوق ہے وہ سدرہ کو کراس کر کے اوپر نہیں جا سکتی. جو سدرہ سے اوپر ہے توجہ کے ساتھ وہ سدرہ کو کراس کر کے نیچے نہیں آ سکتی. میرے مصطفیٰ کریم چلے، جب نیچے سے اوپر چلے سدرہ کی حد آ گئی، نیچے والے حیران تھے. آج تک تو اس کو کراس کر کے کہیں اوپر گیا نہیں، وہ حیران تھے. میرے آقا نیچے سے اوپر چلے گئے، اوپر گئے، جب واپس آنے لگے اوپر والے حیران تھے. کیا آج تک تو نیچے کوئی گیا نہیں ہے؟ توجہ.
جب آقا نیچے سے اوپر گئے، آقا نے نیچے والوں کو بتا دیا حد ہوگی تمہاری، میری ذات کی کوئی حد نہیں ہے۔ اوپر سے جب نیچے آئے اوپر والوں کو بتا دیا ارے حد ہوگی تمہاری، میری ذات کی کوئی حد نہیں ہے۔ جس نبی کی ذات کی کوئی حد نہیں ہے، بتاؤ اس کے ذکر کی بلندی کی حد ہوگی؟ تو کہنے دیجئے اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم کی ذات کو بھی ذکر کو بھی بے حد بلند کیا۔ آخری حدیث پاک، نبی پاک سورج کو گرہن لگ گیا، آقا نے نماز پڑھی، سورج گرہن کی نماز۔ نماز کے دوران میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا، پھر نیچے کر لیا، سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا آقا آج آپ نے خلاف معمول نماز میں ہاتھ بلند کیا، خیر تھی؟ کھڑے آپ مسجد نبوی، کھڑے آپ مدینہ منورہ کی دھرتی پر ہیں، زمین پر ہیں۔ فرمایا ہاں میں نماز پڑھتے ہوئے جنت میں انگوروں کے خوشوں کو دیکھ رہا تھا، اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے مگر وہ ختم نہ ہوتے۔ اب بتاؤ جنت کدھر ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ توجہ، ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا، 7 آسمان 3500 سال کا فاصلہ، اور ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کے برابر۔ 3500 سال یہ ہو گیا، کل فاصلہ کتنا ہو گیا؟ 1700 سال کا فاصلہ۔ کتنا؟ اس سے اوپر کہیں جا کے جنت ہے۔ مجھے بتاؤ میرے نبی نے ہاتھ بلند کیا، ہاتھ نے کتنا فاصلہ طے کیا؟ کم از کم آگے خدا جانے 1700 سال کا فاصلہ۔ اب توجہ کے ساتھ، میرا قد ہے 5 فٹ 6 انچ، میرا ہاتھ کتنے پہ جائے گا؟ 6.5 فٹ، چلو 7 فٹ پہ جائے گا۔ توجہ، آقا کی بلندی، میں ہوں 5.5 فٹ کا، میرا ہاتھ جائے گا 6.5 فٹ پہ، 7 فٹ پہ میری نظر کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟ 500 سال کا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ کا قد ہے 6 فٹ، ہاتھ جائے گا 8 فٹ پہ، 7.5 فٹ پہ آپ کی نظر کتنا فاصلہ طے کرے گی؟ بولیے۔ 500 سال کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ مجھے بتاؤ جس نبی کا ہاتھ 1700 سال کی مسافت پہ جائے اس کی نظر کا کمال کیا ہوگا؟ اس نبی کی نظر کی کوئی حد ہوگی؟ کہ پھر بتاؤ اے گلویاں والا مدینہ دور، جس مصطفیٰ کے ہاتھ کی یہ بلندی ہے اس کی ذکر کی بلندی کا عالم کیا ہوگا؟ معراج کی رات اس کی ذات کی بلندی کا عالم کیا ہوگا؟ ورفعنا، مصطفیٰ آئے نہ تھے، ان کا ذکر ہو رہا تھا، وہ آ گئے، ذکر ہو رہا ہے۔ آپ دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے، ذکر ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن بھی یاد رکھیے ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ یہ میں اپنی عقیدت سے نہیں کہہ رہا، حدیث پاک ہے۔ حشر کے دن بھی کس کا ذکر ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا حشر کے دن میرا بلال اذان دے گا۔ باقی ساری روایت میں چھوڑ دیا، بلال کیا دے گا؟ مجھے بتاؤ حشر کے دن نماز ہونی ہے، وہاں تو نمازوں کا حساب ہونا ہے، تو اذان کس لیے؟ توجہ کے ساتھ مصطفیٰ کریم نے فرمایا حشر کا دن ہوگا، میرا بلال اذان دے گا۔ میرا بلال اذان دیتے دیتے جب میرے نام نامی اسم گرامی اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے گا، فرمایا سارا حشر مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑے گا۔ اگر ایک محفل والے بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھیں تو محفل گونج اٹھے، گلی والے پڑھیں گلی گونج اٹھے، محلے والے بلند آواز سے پڑھیں محلہ گونج اٹھے، شہر والے پڑھیں شہر گونج اٹھے، ملک والے پڑھیں۔ اور ترکی نے یہ ثابت بھی کیا تھا، یوم صلاۃ السلام منا کر پورا ترکی جو ہے درود و سلام کی صداؤں سے گونج رہا تھا۔ جب پورا حشر نبی بھی
रसूल भी, फरिश्ते भी, इंसान भी, जिन भी हशर के दिन मेरे नबी पे दरूद भेजेंगे, तो बताओ हशर में फिर किसकी जिक्र की बुलंदी होगी? मेरे मुस्तफ़ा की। तो कहने दीजिए वरफ़ाना लका ज़िक्रक का ज़हूर आलम अरवा में भी था, आलम जबरूत में भी है, आलम मलाकूत में भी है, आलम नासूत में भी है, आलम बरज़ख में भी है, आलम हशर में भी होगा, जन्नत में भी होगा। अरे किधर देखिए मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र की बुलंदी है। आला हज़रत ने क्या कहा? फर्श वाले तेरी शौकत का अलूब क्या जाने, इन्होंने की पता। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आइए दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारा रजू कुरान की तरफ फरमाए, अल्लाह हमें 5 वक़्त का नमाजी बनाए, अल्लाह हमें सरकार की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे, और अल्लाह ताला राना मोहम्मद इदरीस साहब अल्लाह इनको सेहत दे, अल्लाह इनको शिफा बख्शे, अल्लाह इनको दराज़ी उम्र अता फरमाए, अल्लाह ताला इनका साया इनके बच्चों के सरों पे तादीर कायम दायम रखे। और जिन्होंने इस महफ़िल पाक के मुंतज़मीन हैं, जो स्टेज की जीनत बने, आप आए, अल्लाह आप सबको मदीना की हाज़िरी अता फरमाए, हम सबको मदीना भी मिल जाए, मदीने वाला भी मिल जाए। इसी पे इत्तिफ़ाक़ करता हूँ। वमा अलैया इल्लल बलाग़।